کہتے ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھت امان اور میرے ساتھ میری کو ہوسٹ فہمیدہ بشر بھی آج پروگرام میں شامل ہیں۔ آج کا دن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس دن بہت ساری سیمینارز، ریلیاں اور کچھ تو مارچ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس دن کے مناسبت سے پاور 99 کے اسٹوڈیو سے بھی آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام لے کر ہم آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ خواتین کا عالمی دن ہے تو ہم نے سوچا خواتین کو ہی مدعو کیا جائے، اور ایسی خواتین جو کسی نہ کسی فیلڈ میں ابھی نام کما رہی ہیں اور پاکستان کو آگے لے کر جا رہی ہیں۔ تو آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایسی ہی ایک خاتون ہیں۔ ان کا انٹروڈکشن کروانے سے پہلے تھوڑا سا میں پاور 99 کے پلیٹ فارم سے اپنے ان تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بہت بہت مبارک دوں گی آج کے دن کے حوالے سے، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے۔ مہمان کی طرف جانے سے پہلے فہمیدہ برشا، کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو نکھت۔ میں بھی اپنے تمام والوں کو اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو خواتین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو مرد بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی آج کا جو دن ہے خواتین کا عالمی دن 8 مارچ ہر سال منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں، چاہے وہ کام پہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں۔ تو ہمیں اس فیلڈ میں اس ایشو کو لے کے ایڈریس کر کے اس کے مسائل کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم جو پروگرام بھی شو بھی کر رہے ہیں اس میں بھی ہم اپنے اس طرح کے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرائسس کے ساتھ ساتھ چیلنجز کو بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے، اور جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ بھی ایکسپرٹ ہیں خواتین کے ٹاپک کے اوپر، ایشو کے اوپر، خواتین کی ترقی کے لیے، ان سے بھی ہم بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ فہمیدہ۔ بالکل، آج ہمارے ساتھ یاسمین کریم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں جو کہ گزشتہ 35 سالوں سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور اسپیشلی خواتین کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے۔ ان کی اپنی سٹوری بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہم جب آف دا ایئر ہم بات چیت کر رہے تھے تو مجھے بہت مزہ آیا ان سے بات چیت کر کے۔ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہیں اور ابھی ریسنٹلی یہ ایک KRSP میں ہیں اور ایڈوائزر جنرل ان سیف گارڈ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ان کی سٹوری بھی سنیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو 35 سال انہوں نے اس سیکٹر میں گزارے ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، اور جو خدمات ان کی ہیں اس پہ بات ہو۔ تو ویلکم یاسمین کریم صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائیں۔ آپ کو تو بہت مبارک ہو، آج خواتین کا، آپ کا، ہمارا، ان سب خواتین کا دن ہے۔ تھینک یو سو مچ نکھت، تھینک یو سو مچ FM پاور 99، فہمیدہ اور نکھت دونوں کو بہت بہت شکریہ، اور آپ دونوں کو بھی، اور پاکستان کی تمام خواتین کو بھی، اور تمام دنیا کے خواتین کو ہیپی نیو ایئر۔ آج کے عالمی دن کا سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خوشی کا دن ہے، اچھا لگتا ہے کہ تمام خواتین جو ہے کہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں آج اور خوشی منا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر۔ تھینک یو سو مچ فہمیدہ۔ مزے کی بات ہے، وہ کیسے آپ پوچھیں گی؟ نہیں بالکل مزے کی بات اس لیے کہ ہم تینوں جی بی سے ہیں اس وقت۔ میں یہی سوچ رہی تھی آج ہم، مجھے لگتا ہے جی بی والے لیڈ کر رہے ہیں۔ میں نے اسی لیے نہیں پوچھا کہ آپ خود ہی اگلا جملہ کمپلیٹ کریں، کیونکہ میں جب بولوں گی تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جی بی والے جو انہوں نے اپنا ایک کارنر بنایا، اپنی دکان سجائی ہوئی یہاں پہ، اسی لیے میں خاموش ہو گئی کہ میں مزے کی جو بات ہے نکت خود ہی بتا دے۔ تو میں نے بھی ابھی غور کیا، میں نے کہا یہ تو آج مزے کی بات اس لیے ہوگی کہ ہم تینوں جی بی کو ریپرزینٹ کریں۔ تو جی ہمیں پراؤڈ ہے جی بی این ہونے پہ، اور ہم اب مزید اور بھی لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف جی بی کے ہیں تو ہم جی بی کے لوگوں کو ہی آگے لے کر آتے ہیں۔ تو بات ہوئی کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہی لوگ آگے بھی آتے ہیں۔ تو یاسمین صاحبہ، آپ کا تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ ہم ابھی گلگت بلتستان کی جس طرح میں نے بات کی، تو جب آپ کا دور، اگر ہم 35 سال پہلے یا پرانے اس میں چلے جائیں تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس وقت لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کا کیا سلسلہ تھا، اور خیر جاب کی بات تو بعد میں آتی ہے نا، پہلے تو اسکول جو آپ گئیں تو کیا صورتحال تھی اس علاقے میں خواتین کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم 3 جی بی سے ہیں، الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے۔ اور جی بی جو ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو لٹریسی ریشیو کے حوالے سے پاکستان کے بہت سے دوسرے صوبوں سے آگے جا رہا ہے۔ اس پہ ہمیں فخر ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے، اور ظاہر ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا حصہ ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ صوبے ہیں ان کے برابر آ جائیں، بلکہ ان سے بھی آگے نکل جائیں۔ تو یہی تو ایک انڈیکیٹر ہے ترقی کا کہ دیکھیں ہم تینوں یہاں بیٹھے ہیں، ہم تینوں گلگت بلتستان کے ہیں، تو یہ بہت خوشی ہے۔ باقی جو سوال آپ نے کیا 35 سال پہلے کی جو کہانی ہے، جب میں اسکول جاتی تھی
تب تو وہ اس سے بھی بہت پہلے کی بات ہے کہ جب میں اسکول جاتی تھی تب تو ہم لوگ پتہ نہیں ہم 4-5 بچیاں ہنزہ میں ہم ایک ٹاٹ پہ بیٹھ کے جو ہے نا پڑھتے تھے. اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہم 5 جو ہے نا بچیاں کلاس فیلوز تھی اور ہم لوگ قاعدہ پڑھتے تھے تو ہمارا ٹیچر جو ہے کہ کلاس 2 پڑھا ہوا تھا. تو ہم کلاس 1 سے 2 میں گئے, جب 3 میں گئے تو ہمارا ٹیچر ہمیں پڑھا نہیں سکا تو پھر ہمیں باہر ٹیچرز کو ڈھونڈنا پڑا. اور لڑکوں کے اسکول میں جا کے ہم جو ہے نا پرنسپل کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ٹیچر بھیجے تو ہمیں بک پڑھائیں. تو وہ جو اب میں اسکول جاتی تھی اس وقت تو خیر بچیوں کو اسکول بھیجنے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. بہت ریموٹ ایریا تھا, ہمارا علاقہ بہت جو ہے کہ پیچھے تھا اور لوگوں کا شعور بھی نہیں تھا اور تعلیم بھی نہیں تھا اس طرح سے جو آج جس طرح سے لوگ تعلیم حاصل کر کے ایکسیس کر کے باہر کی دنیا کو پوری دنیا میں پھیلے ہیں, اچھے اداروں میں ہمارے لوگ گئے ہیں. اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, خاص کر خواتین کے حوالے سے ہم پائنیئرز تھی. جی بی کے حوالے سے میں ان پائنیئرز میں سے ہوں جنہوں نے پہلی دفعہ اسکول کمپلیٹ کر کے کالج کمپلیٹ کر کے یونیورسٹی پڑھا ہے. لیکن خیر میں یہ دعویٰ بھی نہیں کروں گی کہ جی بی کی سب سے پہلی خاتون میں نہیں ہوں. مجھ سے پہلے کے خواتین بھی ہے جو 1-2 ڈاکٹرز ہیں جو مجھ سے سینئر ہیں, انہوں نے پھر مجھ سے زیادہ تکلیفات سہی ہیں. اور ان کے بعد جب ہماری باری آئی تو ہم نے بھی جو ہے بہت مشکلات سہا ہے. اس وقت اسکول جانا اٹ سیلف ایک مشکل کام تھا. میں ہنزہ کریم آباد سے میرا تعلق ہے تو ہنزہ کریم آباد میں کلاس 4 میں پڑھنے کے لیے اسکول ٹیچر نہیں تھا تو میں التت گاؤں میں جو ہے ایک ٹیچر آئی تھی کراچی سے, اس کے پاس پڑھنے کے لیے میں پیدل کریم آباد سے التت جاتی تھی. اور میری والدہ میرے ساتھ آدھے راستے تک آتی تھی چھوڑنے کے لیے اور پھر شام کو اس راستے پہ وہ میرا ویٹ کرتی تھی. تو جو میرے اسکول کی جو کہانی ہے کہ وہ بہت لمبی ہے, آپ کا بہت ٹائم لگے گا لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ. پھر کسی دن میں پوری تفصیل ضرور بتا دوں گی. ضرور. اتنی آپ نے جو بات کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ اتنا مشکل ٹائم, لیکن آپ کی والدہ کی بھی آپ کے ساتھ سپورٹ تھی, وہ جو آپ کو لے کے آنا جانا یہ بھی ایک ڈیوٹی انہوں نے نبھائی. تو اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ نے پڑھا یونیورسٹی تک گئیں تو یونیورسٹیز تو گلگت بلتستان میں نہیں تھے تب, ابھی بہت عرصے بعد جا کے ایک قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی بن گئی ہے. تو یونیورسٹی آپ نے سٹی میں آ کے میں نے اسکولنگ ہی میں کلاس 4 میں تھی تو آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پروگرام آیا گرلز ایجوکیشن کے لیے اور انہوں نے مجھے پک کیا اسکول سے اور اسکالرشپ دیا. تو میں کراچی محمدی گرلز اکیڈمی سے میں نے پڑھا. میں نے میٹرک بھی وہیں سے کیا, پھر میں نے FSC کراچی ویمنس کالج سے کیا اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے پڑھا. اس کے بعد میں نے اپنا جو سیکنڈ ماسٹرز ہے یونیورسٹی آف ساسیکس انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز UK سے برٹش گورنمنٹ اسکالرشپ پہ جو کہ AKRSP کے تھرو مجھے ملا تھا, میں نے وہاں سے میں نے سیکنڈ ماسٹرز کیا ہے جنڈر اینڈ ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے فہمیدہ, آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ بالکل نکھت, ابھی کیونکہ آپ 35 ایئرس ہو گئے ہیں اور میں آپ کو بچپن سے دیکھتی آئی ہوں, بہت ساری مشکلات کا ہمیں پتہ بھی ہے. اور جس سیکٹر میں آپ گئی تھی اور جو حالات تھے گلگت کے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, خاص کر خواتین کا باہر نکل کے کام کرنا, اور پھر NGO میں جو ہمارے یہاں پہ ایک لیبل ابھی تک کی سوسائٹی ابھی تک بہت مشکل ہے کام کرنا. بالکل کسی NGO میں ابھی بھی لوگوں کے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز, ایسا مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ایون اربن سیٹ اپس کے اندر بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو NGOs میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں یہ کوئی مطلب ان کا کیریکٹر اچھا نہیں ہوتا, یا یہ گھر سے کوئی باغی خواتین ہوتی ہیں. تو اس طرح تو ان حالات میں گلگت کے اندر اس طرح کی سچویشن میں جب ابھی یہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ادارے آئے اور آغا خان رورل سپورٹ پروگرام اور آغا خان ایجوکیشن سروسز آئے, تو ان حالات میں جب خواتین کو آپ لوگ بحیثیت خواتین کو جب آپ نے یہ ادارے جوائن کیے اور پھر جب اس سوسائٹی میں کام کرنا شروع کیا, تو وہ کیسا ایک ایکسپیرینس تھا آپ کے لیے؟ اس پہ آج کا دن بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے رورل ایریاز میں ابھی بھی بہت ساری خواتین اسی طرح کی سینیریو سے گزرتی ہیں اور انہوں نے گزرنا بھی ہے. تھینک یو فہمی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ 35 ایئرس اگو جب میں نے AKRSP جوائن کیا, اس سے پہلے میں اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی. اسکول سے ٹیچنگ کے بعد پھر فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا ایک ادارہ تھا UN کا, وہاں پہ مجھے جاب ملی تھی ایک ریسرچ اسسٹنٹ کی.
تو وہاں سے ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ AKRSP میں خواتین کو بھرتی کرنے کا پروگرام ہے. وہاں مجھے موقع ملا, میں گئی تو میری سلیکشن ہوئی. میرے ساتھ میری 3 اور کولیگس تھی جن کو جو ہے کہ وہاں پہ سلیکشن کیا گیا. اور یقین کریں جب ہم اس آفس میں گئے تو واقعی میں وہ آفس تو سارے مردوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. تو ہم 4 لڑکیاں, ایک سٹوری بن گئی تھی کہ 4 خواتین کی, کہ ہم جہاں بھی جاتے تھے مجھے وہ ہماری باس بھی ایک خاتون تھی, لاہور کی تھی, FC کالج کی کوئی ایکس پرنسپل تھی. تو ہمیں جب پکارتی تھی, کوئی کام کے لیے بلاتی تھی, جب ہم ایک اٹھ کے جاتے تو ہم تینوں اس کے ساتھ جاتے تھے کہ ایک یہاں سے وہاں تک کیسے اکیلی جائے. تو مطلب ایک عجیب سا ایک انوائرمنٹ تھا, پریشانی ہوتی تھی. مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کراچی سے آئی تھی, کراچی سے یونیورسٹی سے کالج سے, آپ کو پتہ کافی ایکسپوجر ہوتا ہے, اور وہاں سے آنے کے بعد اتنا فیل نہیں ہوتا تھا. لیکن میرے دوسرے کولیگس جو ہے کہ ان کو زیادہ فیل ہوتا تھا. تو ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ جب بھی ہم فیلڈ پہ جائیں 2 خواتین ایک ساتھ جائیں. اور ہم نے اپنے جو ہے باسز کو بتا دیا کہ ہمیں فیلڈ پہ ایک عورت کو اکیلے نہیں بھیجو. تو ہم گروپ میں جاتے تھے, میٹنگ میں بھی گروپ میں بیٹھتے تھے, اور فیلڈ پہ بھی گروپ میں جاتے تھے. اور اس طرح سے جو ہے نا ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ آگے لوگ ہمیں کیسے دیکھتے تھے. 4 خواتین کی کہانی بن گئی تھی, 4 سہیلیاں ہو گئی تھی. ہر جگہ پہ ہم اکٹھے جاتے تھے صرف اس بات سے بچنے کے لیے کہ ایک جائے گی تو اس طرح کی باتیں کریں گے, اکیلے نہ سنے وہ اس کو. بالکل. اور ساتھ میں جو ہے کہ ہمارے کولیگس ظاہر ہے ان کے لیے بھی عجیب سی بات تھی. تو ہمارے بہت سارے رشتہ دار بھی وہاں پہ موجود تھے. تو وہ لٹرلی ہمیں کہتے تھے کہ تم لوگ ادھر کیوں آئے ہو, مت آؤ. ہم جو ہے نا سر اٹھا نہیں سکتے ہیں, ہم کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. اور یہ شرمندگی سمجھتے تھے, حالانکہ ان کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے تھا. پراؤڈ فیل کے بجائے شرمندگی سمجھتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ جو ہے کہ اس ادارے نے مطلب اتنا لوگوں کو جو کمیونٹی میں جب کام کیا, لوگوں کو جب شعور دیا, گاؤں میں جا کے مردوں کو, خواتین کو اسی ترقی کے حوالے سے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ میں جو ہے مرد عورت کا برابر کا جو ہے نا شرکت داری ہے. اور دونوں جب تک ایک لیول پہ نہیں آئیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. جو بھی کام ہے, چاہے آپ کا کھیتی باڑی کا کام ہے, چاہے آپ کا روزگار کا کام ہے, کوئی بھی کام ہے, تو آپ نے اس میں شراکت داری برابر کرنی ہے. اس طرح سے لوگوں کو شعور دیتے دیتے ایک وقت ایسا آ گیا الحمدللہ کہ لوگ پھر ہمارے پاس آنے لگے. ہم جب فیلڈ پہ جاتے تھے تو لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ کون ہے, کیوں آئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گاڑی میں ہم جاتے تھے, یہ ڈرائیور آپ کا کیا لگتا ہے, یہ اجنبی بندے کے ساتھ آپ لوگ کیوں آئے ہو, خواتین کہتے تھے. تو ہم اس کو کہتے تھے یہ تو ہمارا بھائی ہے. تو ہر کو جب بھی جاتے تھے تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ یہ تو تمہارا بھائی کے ساتھ کیوں نہیں آئے ہو, یہ دوسرا بندہ. ہم کہتے تھے یہ بھی ہمارا بھائی, یہ فلانی کا بھائی ہے. مطلب اتنا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتا تھا ہر دفعہ کہ ہم کیا کہیں کہ ہم پروٹیکٹڈ رہیں. تو بہت مشکل حالات تھے, لیکن وہ مشکل حالات تو چلے گئے. لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے ہمیں دیکھنا شروع کیا, ہمیں ایز اے رول ماڈل لیا, اور لوگ ہمیں کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں آپ جیسی ہو جائیں. اور اس طرح سے لوگوں نے جو ہے کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی. اور خاص کر جو ہم نے خواتین کی جو تنظیم سازی کا جو عمل کیا, اس نے بہت بڑا جو ہے نا اثر چھوڑا, بہت امپیکٹ کیا خواتین کی زندگیوں کو. جہاں پہ خواتین خود سمجھنے لگی کہ نہیں, ہم نے بھی کوئی حصہ لینا ہے ترقی میں, ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے. تو جب بہت ساری خواتین دیکھیں, خواتین تنظیمات 4,000 سے زیادہ خواتین کی تنظیمات بنی, لاکھوں میں جب ممبرشپ بنی, انہوں نے اپنے پیسوں کا کام جو ہے نا بچت کرنا, پیسوں کا ٹرانزیکشن سیکھا. تو ایک ماس اسکیل پہ اویئرنیس جب آئی, شعور آ گیا تمام لوگوں میں ایک ساتھ, تو اس کی وجہ سے ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہوئی. اس تیزی سے ہونے والی ترقی میں پھر خواتین بھی پازیٹیولی امپیکٹ ہو گئی کہ بہت سے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجا, کالج میں, یونیورسٹی میں, پرائیویٹ سکولز بننے لگے, کیونکہ وہاں پہ اتنے سکولز نہیں تھے. ڈیمانڈ بڑھ گیا کہ سب کی بیٹیاں سکول آنے لگی, اور چھوٹی عمر میں بچوں کو بیٹا بیٹی دونوں کو جب پریفر کرنے لگے تو
پرائیویٹ سکولز لوگوں نے بنانا بہت شروع سارے کیا. بن گئے بالکل. تعلیم کا رجحان جب آ گیا تو ایکسپوجر خواتین کو ملی تو ہمیں ایز اے رول ماڈل لوگوں نے لینا شروع کیا. مشکلات تو بہت تھی. ابھی مشکلوں کی کہانی میں شروع کروں تو وہ بھی ایک لمبی اسٹوری ہے. وہ بھی ایک بہت لمبی اسٹوری ہے. وہ بھی جو ہے نا کہ تھوڑے سے ٹائم میں پورا نہیں کر سکوں گی. ضرور. لیکن آپ کی ان باتوں سے جو سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کوئی آسان ٹائم یا آسان وقت نہیں گزارا جس میں آپ کے لیے پھولوں کے سیج سجائے گئے ہوں اور آپ ان پہ سے چل کے یہاں تک آئی ہیں. وہ کانٹے جن پہ آپ چلی ہیں اب شاید پیچھے آنے والوں کے لیے وہ پھولوں کے سیج بن گئے ہوں. تو آپ کی قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ہم خود ظاہر ہے ہمارا تو بہت عرصے بہت بعد کا پیریڈ آتا ہے. جس وقت ہم یونیورسٹی اسکول آ رہے تھے تب بھی اتنا رجحان نہیں تھا لڑکیوں کے اسکول یا کالج یا شہروں میں آ کے پڑھنے کا. اب ہم دیکھتے ہیں شکر ہے بہت زیادہ خواتین ہیں جو پاکستان کے تمام علاقوں میں ہیں, گلگت بلتستان کے. اور یونیورسٹی بننے کے بعد بہت ساری خواتین تو وہیں سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور جاب اپرچونیٹیز بھی ان کو مل رہی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ بہت ساری خواتین آگے آ رہی ہیں. تھوڑا سا ہم بات کرنا چاہیں گے اسی سے ذرا آگے بڑھ کے آپ کے ساتھ جو خواتین کا عالمی دن آج جو منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے. اس دفعہ کا تھیم جو چوز کیا ایک تو چوز ٹو چیلنج رکھا گیا ہے, اس پہ آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ چوز ٹو چیلنج کے حوالے سے ایک تو لیڈرشپ تھیم اور ایک چوز ٹو چیلنج جو UN میں. ہاں لیڈرشپ. جی بالکل. چوز ٹو چیلنج میں دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہی والی بات ہے کہ خواتین کو ہمیشہ ایک ٹریڈیشنل رول میں معاشرہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ جس میں ایک ٹریڈیشنل رول ہے جس میں خواتین کو باہر بھی نکلنا ہے تو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سیکٹر میں نوکری کرے, باقی جو ہے دوسرے سیکٹرز میں صرف ڈاکٹر نرس یا ٹیچر بننا ہے, باقی اور کوئی شعبہ خواتین کے لیے نہیں ہے. تو اس میں جو ہے کہ یہ معاشرے کا مائنڈ سیٹ کو ڈیپلی روٹڈ پیٹریارکل جو سسٹمز ہے ان کو چیلنج کرنا ہے. نان ٹریڈیشنل ٹریڈ میں خواتین نے آگے آ کے ایکسل کرنا ہے جو کہ الحمدللہ جی بی کے حوالے سے میں دیکھوں تو اس طرح سے ہو رہا ہے. اب میں کوٹ کروں گی چند بچیوں کو دیکھیں کہ پہاڑ پہ چڑھنا لڑکی کا کام کبھی نہیں سمجھا جاتا تھا. سمینہ بیگ نے 7 ماؤنٹین سمٹ کیا. مکس مارشل آرٹ جو ہے نا کوئی آسان کام نہیں تھا, کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایون مردوں کے لیے بھی اتنا مشکل تھا. انیتا کریم نے 3 ون کیا انٹرنیشنل مکس مارشل آرٹ چیمپئن شپ. اسی طرح سے ہمارے پاس اور بہت ساری بیٹیاں ہیں اس وقت جو ہے کہ فلائنگ میں ہے, جو فائٹر طیارے چلا رہی ہیں. کوئی اتنا آسان سا کام نہیں ہے کہ اس معاشرے کو چیلنج کر کے جا کے نان ٹریڈیشنل ٹریڈ میں ایکسل کر رہی ہے مردوں کے شانہ بے شانہ. اسی طرح زندگی کا ہر میدان میں بیسٹ ڈاکٹرز خواتین ہیں, بیسٹ انجینئرز خواتین ہیں. کوئی بھی شعبے کی بات کرو, ٹورزم پروموشن میں بات کرو, آپ ڈیولپمنٹ کے کسی سیکٹر کی بھی بات کرو, کلچرل سیکٹرز میں دیکھو ہماری خواتین نے ایکسل کیا ہے, معاشرے کو چیلنج کیا ہے. لیکن جن کو اپرچونٹی ملی انہوں نے تو کیا, لیکن وہ جن کو اپرچونٹی نہیں ملی ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں. ٹیلنٹ بھی ہے ان میں, اسکل بھی ہے اور ان کے اندر پوٹینشیل بہت ہے, لیکن ان کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے. تو وہ اپرچونٹی ان کے لیے ہم کیسے کریٹ کریں, اس کے اوپر سوچنے کی بات ہے. اس حوالے سے کہ 8 مارچ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کا ایک بیسک آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام ادارے, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر جو بھی ہے, سب اس دن بیٹھ کے جو آفیشلز ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے 8 مارچ کو سب کو بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ پچھلے 1 سال ہم نے عورتوں کو آگے لانے میں کیا کام کیا اور اگلے 1 سال میں ہم نے کیا پلان کرنا ہے, ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں کہ ہم بچیوں کو ایکول اپرچونٹی دے دیں, خواتین کو ایکول اپرچونٹی دے دیں, لیڈرشپ میں لائیں, ان کے وائس اینڈ ایجنسی کو پروموٹ کریں, ان کو ڈیسیجن میکنگ میں لائیں. ہم نے ابھی تک کیا کیا, اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرو اور آگے کرنا کیا ہے اس کا پلان کرو, اس کو ریویو کرنا ہے. بیسیکلی 8 مارچ کو تمام دنیا کے ادارے بیٹھ کے یہ کام کرتی ہیں کہ آج 8 مارچ ہے, انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, ہم نے خواتین کے لیے کتنا کام کیا ہے اس پہ ریفلیکٹ کرنا ہے,
ریویو کرنا ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, جو اچھا کام کیا ہائی لائٹ کرنا ہے, جو چیلنجز آئے ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے اس کا پلان بنانا ہے. تو یہ بات ہے کہ ہمارے خواتین اس وقت لیڈرشپ میں بہت پیچھے ہیں, تو لیڈرشپ میں ان کو کیسے پروموٹ کریں, ان کو نان ٹریڈیشنل سیکٹر میں ہمیں ان کو کیسے اپرچونٹی دے دیں, اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومتی اداروں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, غیر حکومتی اداروں کو بھی جو ہے اس سیکٹر پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور جس میں آپ نے بات کی نا کہ ان اداروں کو بیٹھ کے اپنا پچھلا وہ جب ریویو کرے تو خواتین کی شمولیت اس میں ضروری ہے. جن خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہو اگر ان میں خواتین ہی شامل نہ ہوں تو پھر تو وہ کہیں گے نا کہ بات ساری بیکار چلی جائے گی. یہی میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر 100 مرد حضرات بیٹھ کے جو ہے نا خواتین کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی باتیں کرتے ہیں تو وہ خواتین کے فیور میں تو نہیں جاتا ہے. وہاں ایک خاتون بھی نہیں ہے تو کیا ایسا ہے کہ خواتین کیا بول نہیں سکتی ہیں یا پڑھ نہیں سکتی ہیں یا وہ اپنے بارے میں کیا خاتون کو نہیں پتہ ہے کہ اس کو کیا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ جہاں پہ لوگ جمع ہو کے یہ چیزیں کر رہے ہیں وہاں خواتین کو ہی سامنے لانا ہے کہ خواتین بتائیں کہ ان کے لیے کیا کام ہوا اور کیا ہونے کی ضرورت ہے, کیسے کرنا ہے, جو کیا اس میں کیا اچھا نتیجہ نکلا, کیا برا ہوا, اور جو کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے. خواتین کو ہی بٹھا کے کرنا ہے یہ, تبھی تو لیڈرشپ پروموٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فہمیدہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل, جیسے ابھی آپ لوگوں نے بات کی, آپ دونوں نے کی, یہ جو لیڈرشپ کے حوالے سے یاسمین کریم صاحبہ نے بھی کہا کہ لیڈرشپ میں خواتین کا, ابھی ہم لوگوں نے ایک بہت اس کو اس سینس میں لیا ہوا ہے کہ لیڈرشپ کی بھی ڈیفینیشن یہاں پہ ہم غلط کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایشوز ہیں, خواتین خود اس حوالے سے بہت ان کو سیلف ریئلائزیشن کی ضرورت ہے, خاص کر جو پڑھی لکھی خواتین, جو ینگ لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں جن کو اپرچونیٹیز بھی ہیں, پڑھی لکھی بھی ہیں, آلریڈی وہ پبلک اسپیسز میں ڈومین میں کام کرتی ہیں, تو ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی ضروری ہے کہ جیسے ابھی یاسمین کریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو خواتین کی سیکشول ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر بات کرنے کے لیے 100 مرد بیٹھے ہیں تو 50 خواتین کو وہاں بیٹھنا ضروری ہے. یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک خود خواتین جو پڑھی لکھی ہیں وہ آگے آ کے اس ڈومین میں اسپیس اپنا کلیم نہیں کریں گی. دیکھیں ایک پولیٹیکلی ایک ایشو بھی ہے کہ کوئی بھی جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو مردوں نے تو لا کے پلیٹ میں ہمیں دینے نہیں ہیں حقوق, ایسا کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. اب تو چھیننے کی باری ہے, میں تو یہی کہوں گی جب تک آپ چھینیں گے نہیں آپ کو نہیں ملیں گے. بہت سارے دیکھیں نا, بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کیونکہ کہتے ہیں نا ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس, وہ کوئی ڈفرینٹ چیز نہیں ہے, بیسکلی یہ بنیادی انسانی حقوق ہی ہیں. اور بہت سارے ایسے مطلب بہت ہیومن رائٹس کی وائلیشن جن میں مرد خود سفر کرتے ہیں, وکٹمز ہیں, تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جب تک وہ خود اسٹرگل نہیں کریں گے, ریئلائز نہیں کریں گے, پرابلم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے, آگے نہیں آئیں گے, تو کسی نے پلیٹ میں لا کے ہمیں حقوق دینے نہیں ہیں. تو خواتین کے لیے بھی یہی ہے, لیڈرشپ اسپیسز کے اندر, ڈومین کے اندر اپنا اسپیس کلیم کرنا یہ خواتین کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, خاص کر جو پڑھی لکھی خواتین ہیں اور جو آلریڈی پروفیشنلز ہیں جن کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, وہ بھی اس خاص کر پالیٹکس اینڈ پالیسی کا یہ جو بالکل خالی جگہ خلا ہماری سوسائٹی میں چھوڑی ہوئی ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی ہم لوگ آف دا ریکارڈ ڈسکس کر رہے تھے کہ انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان کے اندر بھی لیڈرشپ کے اندر, پالیسی سازی کے اندر, پالیسی ڈومینس کے اندر خواتین کا شیئر ان کی آبادی کے حساب بہت کم ہے. بہت اس پہ بہت ہنڈریڈز آف ایئرز لگنے ہیں. وہ پوری دنیا کی ہم بات کریں, پاکستان میں تو پتہ نہیں کتنا. اور جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ بہت ساری ایسی خواتین ہمارے یہاں پہ اس دن کی مناسبت سے ان سے بھی مخاطب ہونا ضروری ہے جو کسی ایسے مقام تک پہنچ جاتی ہیں جن کو لیڈرشپ کا موقع مل جاتا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ نیک نیتی سے بذات خود خاتون ہوتے ہوئے اس ایشو کو, کیونکہ ڈائنامکس کو وہ سمجھتی ہیں, ان ساری چیزوں کو سمجھتی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے, خواتین کے لیے راہیں کھولنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں. ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے یہ تھوڑی تلخ بات ہے خواتین کے دن کے حوالے سے, لیکن کہنا ضروری ہے کہ کچھ اس طرح کے بھی معاملات ہیں کہ خواتین بھی خواتین کے لیے مسائل کریٹ کرتی ہیں. اور اسی طرح سے جب ہم جینڈر اسٹیریوٹائپنگ کرتے ہیں, جینڈر رولز ڈیفائن کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو کنسٹرکٹیڈ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں, چاہے اس میں ہماری امیاں ہیں یا ہم خود ہیں یا پھپھیاں ہیں یا آگے اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی جو خواتین ہیں وہ بھی اس طرح کی بیریئرز. تو یہ ساری چیزیں یہ بہت مطلب آن گوئنگ پروسیس ہے, اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, اویئر کرنا. لیکن سب سے زیادہ ضروری بات جو آج میں کرنا چاہتی ہوں خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خواتین کا سیاست میں حصہ لینا ضروری ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ باہر آ کے روڈوں پہ صرف نعرے ماریں یا جلسوں میں جائیں یا الیکشن لڑیں. نہیں,
سیاست میں حصہ لینا سے مراد ایک چیز ہے، کیونکہ سیاست ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کو گورن کرتی. کوئی زندگی کا ایسا اسپیکٹ ہماری لائف کا نہیں ہے جو سیاست سے متاثر نہیں ہوتی. تو ہم اگر اس چیز سے ہی واقف نہیں ہے، اس کی ڈائنمکس سے واقف نہیں ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتی ہے، تو ہمارے اندر اویئرنیس ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے آگے جائیں گے؟ چاہے وہ سوشل ترقی ہے، اکنامک ترقی ہے، یا اپنا اسپیس کلیم کرنا، اپنے ایشوز کو ایڈریس کرنا، جو بھی ہیں. تو سیاست میں حصہ لینے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ کم از کم آپ اویئر تو رہیں، آپ آگاہی تو رکھیں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے سیاست میں. یہ بہت ضروری، یہ پہلا سٹیپ ہے. اس چیز کی ریئلائزیشن کے بعد پھر ہم لوگ آگے اپنا لیڈرشپ میں اس لیڈرشپ ڈومین کے اندر اسپیس کلیم کر سکتے ہیں. تو سیاست کے اندر خواتین کی موبلائزیشن اور پولیٹیکل اس پالیسی اور پولیٹیکل اس ڈومین کے اندر ان کی موبلائزیشن بہت ہمارا ہونا چاہیے. اس پہ زیادہ مطلب ڈسکشن ہونی چاہیے. بہت زبردست. اور سیاست کے حوالے سے یہاں پہ میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولیٹیشین بیٹھ کے ہی خواتین کے حوالے سے کوئی بل قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں. اگر خواتین کی وہاں پہ شمولیت نہیں ہوگی تو وہ قانون سازی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ مردوں کی طرف سے ایک قانون بنا کے آپ کو دیا جائے گا. تو اس کے لیے سیاست میں جس طرح فہمی نے کہا بہت ضروری ہے کہ شمولیت ہو. تو تھوڑا سا آگے ہم بڑھیں گے. سیاست کی بھی ہم نے بات کی، بہت سارے فیلڈز ایسے ہیں جس میں خواتین اب آگے جا رہی ہیں. وہ جو ہم سمجھتے تھے کہ پہلے صرف مردوں کا کام تھا یا مردوں کے لیے ہی سمجھی جاتی تھی کہ یہ مرد کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی ہیں، تو سب چیزوں میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ مزید جب اس سے بھی آگے بڑھنے کے لیے بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بہت ساری خواتین جانا چاہتی ہے، جاننے کی ان میں طلب بھی ہے، بٹ وہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں نا، وہ راہیں اس طرح کی نہیں دی جا رہی، یا ان کے لیے کوئی راستے ایسے نہیں بنائے جا رہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی یاسمین صاحبہ؟ آپ نے بہت اچھی باتیں کی. بالکل جو آپ نکت بات کری اس میں جو ایک امپورٹنٹ جو سیکٹر ہے وہ تو پولیٹیکل سیکٹر ہے کہ پولیٹکس میں ابھی تک خواتین اس حساب سے آگے نہیں جا رہی ہے. خواتین کیسے آگے جائیں گی؟ یہاں تک کہ اس ہمارے علاقے میں اور ہمارے پورے پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر خواتین کو ووٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے، خواتین کا شناختی کارڈ ہی نہیں بنتا ہے. اتنا کوشش کے باوجود تو وہ پولیٹیکل اویئرنیس تو ان کو ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو جب تک پرسنلی ان کو پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک وہ جو ہے نا پولیٹکس سے آشنا نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتی ہے. اس حوالے سے جو ہماری خواتین جو اسمبلی پہنچتی ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے جو ہے نا خواتین کے لیے اسپیس کریٹ کرے. عورت کی ذمہ داری بنتی ہے دوسرے عورت کو ہاتھ پکڑ کے آگے لے آئے. ایک عورت جب دوسری عورت کے لیے نہیں سوچے گی تو ایک مرد کبھی بھی دوسری عورت کے لیے نہیں سوچے گا. اس لیے جو ہے کہ اب خواتین کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اس طرح کے پروگرامز کرے کہ عوام میں خواتین میں شعور پیدا کرے، ان کو ووٹنگ رائٹ دلائے، ان کو پولیٹکس میں لانے کے لیے راہیں آسان کرے. پولیٹکس میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مردوں کا ڈومین ہے. یہ وہی چیلنجنگ سیکٹر ہے جہاں پہ لیڈرشپ ہے. جو چیلنج ہے وہاں پہ لوگوں نے اپنے لیے ایک مختلف قسم کے طور طریقے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ کون آ سکتا ہے اس پولیٹکس میں، کون نہیں آ سکتا ہے. مشکل بنا دیا ہے. خواتین کے لیے اس کو آسان بنانے کے لیے ان عورتوں کو رول پلے کرنا ہے جو آلریڈی پولیٹکس میں آ چکی ہیں، جیسے بھی آئی ہیں الیکشن لڑ کے یا کوٹے پہ یا جیسے بھی آئی ہیں. ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ رول ماڈل ہے پولیٹکس میں، وہ دوسری خواتین کے لیے اسپیس کریٹ کرے، ان کے لیے پروگرامز کرے، ان کے لیے اویئرنیس جو ہے نا دے، لیجسلیشنز کرے، پالیسیز بنائے اور ان کو انفورس کرے. ہمارے ملک میں پالیسیز بہت بنتی ہے، لیجسلیشن بھی بنتا ہے، وہ شیلف ہو جاتا ہے، عمل نہیں ہوتا. اس کو انفورس کرنے کی کوشش کرے، اس کو امپلیمنٹ کرے، تبھی جو ہے نا یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہے. اور جو ہے کہ جو بھی شعبہ ہے اس میں جہاں پہ ہماری بچیوں کو آگے بڑھنے کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس کے بعد جو ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو پروموٹ کرے، ان کو مواقع فراہم کرے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم اسی سے کے آر ایس پی کی طرف بھی آئیں گے، کیونکہ آپ کے آر ایس پی میں گزشتہ کافی عرصے سے ساتھ وابستہ بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں. تو خواتین کی اگر ہم بات کریں تو کے آر ایس پی جو گلگت بلتستان میں خواتین کو، جو رورل وومن ہیں، ان کو آگے لانے میں کیسے کام کرے، اور جو ابھی تک ہو چکا ہے اور آگے کے کیا فیوچر پلانس ہیں؟ کے آر ایس پی کی طرف سے خواتین کو آگے لانے کے لیے ہمارا بہت ہی کمپریہنسو جنڈر ایکوالٹی پروگرام ہوتا ہے. پچھلے 30 سال سے کے آر ایس پی نے خواتین کے اوپر فوکس کر کے کام کیا ہے.
ابھی فیوچر میں بھی ہمارا بہت بڑا فوکس ہے کہ براڈننگ سوشل اکنامک اپرچونیٹیز فار ویمن کہہ کے. سوری ایک انٹرپشن, یہ ایک ARSP ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ وائڈر آڈینس ہے, ہاں, تو نہیں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا تھوڑا سا. آغا خان رورل سپورٹ, آغا خان رورل سپورٹ پروگرام. جی, تو یہ کہ خواتین کے سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ, خاص کر اکنامک امپاورمنٹ پہ نا ایک ARSP کا بہت زیادہ خواتین کے لیے فوکس ہے, جس میں ٹیکنیکل ٹریڈ ہے, جس میں جو ہے کہ بزنسز, انٹرپرائزز, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور ایک کاٹیج انڈسٹریز, پلس جو ہے کہ خواتین کو منظم کرتے ہیں, تنظیم سازی کروا کے بچت کرنا سکھاتے ہیں ان کو, ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ان کو پروگرامز دیتے ہیں. تو اس طرح سے بہت زیادہ جو ہے کہ ARSP کا فوکس جو ہے اس میں ہے. تو کوئی چینج آپ بتا سکیں جو اس جو جتنے عرصے ARSP آپ 30 سالوں سے ہے, تو کوئی چینج آیا؟ بہت زیادہ چینج جو ہے کہ نظر آتا ہے. گلگت بلتستان چترال میں جہاں ARSP آپریٹ کرتا ہے, اس وقت جو خواتین کی جو سچویشن ہے پہلے کی نسبت, بہت ساری خواتین جو ہے کہ تنظیمات بنا کے لینڈنگز کر کے, پیسوں کا انٹرنل لینڈنگ کر کے اپنی بچیوں کو پڑھا رہی ہیں. اور جو جتنی بھی تبدیلی آئی ہے خواتین کی ترقی کے حوالے سے, میجورٹی جو کریڈٹ ہے وہ ARSP کو جاتا ہے. میں کہوں گی کہ خواتین کو ہر میدان میں انکریج کیا ہے, بی اٹ اسپورٹس, فائنینشیل ٹرانزیکشنز, اکنامک امپاورمنٹ میں, بزنسز, انٹرپرائزز, ان سب میں جو ہے کہ ARSP نے خواتین کے لیے بہت زیادہ ایونیوز اوپن کیا ہے. صحیح. فہمیدہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل اسی حوالے سے میں تھوڑا سا, کیونکہ آنکھوں دیکھا حال ہے, تو میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس ایک ARSP کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام, جو دیہی ترقی کا پروگرام ہے. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا ادارہ ہے جو دیہاتوں میں, دیہی ایریاز میں, رورل ایریاز میں ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس نے بیسکلی خواتین کو اس مین اسٹریمنگ, ان کی مین اسٹریمنگ اکنامک اور سوشل مین اسٹریمنگ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایسی ایگزامپلز آئیں کہ مطلب 10 سال پہلے جس گھر میں کچھ بھی نہیں پکتا تھا, یا ایک ہی مرد ہے اور 20-20 لوگ, ہمارے یہاں پہ جس طرح کی ٹریڈیشنل فیملیز ہیں, ایک کمانے والا مرد وہ بھی مزدوری کرتا ہے, اور وہاں پہ 20-25 لوگ کھانے والے ہیں. تو پھر ایک ARSP نے کمیونٹی موبلائزیشن, انگیجمنٹ کے ذریعے, ان کی چھوٹی ٹریننگز کے ذریعے, پولٹری ٹریننگز, بہت ساری ایسی چیزیں, ٹیکنیکل ٹریننگز, کاٹیج انڈسٹری, اور ابھی میرا خیال ہے اسٹریٹجک ٹریننگز کی طرف بھی ایک ARSP جا رہی ہے خواتین کی اس مین اسٹریمنگ کے حوالے سے. تو وہ جو آپ چینج کی بات کر رہی تھی نا, کہ ایسے کا جو 10 سال پہلے جہاں پہ کھانے پینے کے لیے مشکل سے گزارا ہوتا تھا, وہاں پہ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین, ان کو کوئی ایجوکیشن, خوشحالی آئی ہے لوگوں کی لائف میں, ان کو اپنی اسکلز گھر کے اندر جو ان کی اویلیبل ریسورسز تھیں, انہی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کے اندر سے اپنے لیے انکم جنریشن کے سورسز اور ان کی موبلائزیشن اس طرح سے بڑی تعداد میں. تو اسی کی وجہ سے جو جن ایریاز میں ایک ARSP کام کرتا تھا, وہ بہت ایک اچھا اس طرح کا ماڈل تھا جس نے بہت مطلب ڈیلیور بھی کیا ہے. شارٹ کمنگز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جس طرح کی سوسائٹی میں اس غربت اور اس لیسر ڈیولپڈ, اور خاص کر گلگت بلتستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2010 تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا گورنمنٹ کا کھاتہ بھی نہیں کھلا ہوا تھا, بجٹ بھی نہیں آتا تھا گورنمنٹ کے. تو گلگت بلتستان کے بہت سارے ریجنز میں, گاؤں میں ایک پیسہ بھی نہیں لگا ہوا, جہاں پہ یہ سارا اگر پرائیویٹ سیکٹر جاتا تو ہمارے حالات بھی شاید بہت پاکستان کے ایسے ایریاز کے ساتھ ہو رہے ہوتے جہاں پہ آج غربت جو ہے بہت, آج جو ایجوکیشن, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو اس میں بچیوں کو تعلیم دلانے میں, گھروں میں بیٹھی خواتین کو جس طرح سے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام ہنر سکھانے میں, بالکل ان کو گھروں کے اندر اپنے ریسورسز اور اپنے ہاتھ کے ہنر وغیرہ کے سے جس طرح سے موبلائز کیا, یہ ایک بہت بڑی چینج تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, جو NGOز بھی ہیں, ان کو اب اس طرح کے وینیوز کی طرف بھی جانا چاہیے جہاں پہ جیسے میڈیا ہے, پولیٹکس ہے, بڑی مطلب بڑے اس طرح کے ڈومینز ہیں جہاں پہ ابھی تک نہیں اس چیز کو ایڈریس کیا. تو جو گلگت بلتستان یا چترال جہاں پہ بھی یہ پروگرام امپلیمنٹ ہوتا ہے, اگر وہاں کے لیے کوئی ایسی اسٹریٹجی آپ لوگوں کی ایسی ہے, یا مطلب آنے والی, جیسے میڈیا ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, ٹیکنالوجی بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس طرح بہت سارے ایسے مطلب اسٹریٹجک اپرچونیٹیز بھی ہیں جن میں اب, کیونکہ ہم ان کو کاٹیج اور ہوم انڈسٹری سے نکال کے ایجوکیشن دے دی, تو اب جو اسکلڈ خواتین ہیں, اب وہ جو کاٹیج انڈسٹری بھی ہے یا وہاں پہ ان کے گھر کی پروڈکشنز بھی ہیں, تو ان کی بھی مارکیٹنگ کے لیے, یا مارکیٹنگ میں خواتین کو لے کے آ رہی ہیں, یا مارکیٹس خود خواتین چلا رہی. میرا خیال ہے کہ ARSP نے یہ کام بھی کیا گلگت میں. ہاں جی بالکل,
خواتین کے ہی مارکیٹس جو ہے خواتین ویمن اونلی مارکیٹس خواتین کے لیے کیرسپی نے انٹروڈیوس کیا، جس میں تقریباً کئی 100 خواتین اپنے مارکیٹس چلا رہی ہیں. فار ویمن بائی ویمن والا جو ہے نا اسپیکٹ کے تحت خواتین پروڈکٹس بناتی ہیں، بیچتی ہیں، خواتین آ کے خریدتی ہیں. اور ابھی جو ہے کہ ہم فیوچر میں ٹیکنالوجی کے اوپر خواتین کو ٹرین کر رہے ہیں. آن لائن ارننگ خواتین کرتی ہیں، جو ٹیکنالوجیکل چیزیں ہیں وہ سیکھ رہی ہیں، اور جو بھی ٹریڈس ہیں ان میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے خواتین کو بہت زیادہ اپارچونیٹیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور خاص کر یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز بنانے کی بات ہے خواتین کے لیے، خواتین کے اپنے انسٹیٹیوشنز بن جائے جو خواتین کے لیے خود کام کرے. تو اس طرح سے جو ہے کہ بہت بڑا فوکس ہے اس میں سوشل اور اکنامک ٹرانسفارمیشن کے لیے خواتین کے اوپر فوکس کر کے کام کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. بس ایک لاسٹ کوشچن، آپ کا ٹائم ہم نے بہت زیادہ لے لیا ہے، اب وائنڈ اپ کریں گے پروگرام کی آخر میں. جاتے جاتے ایک جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ہم جب بھی ویمن ڈے ہو یا باقی کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہو جہاں پہ خواتین کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ایکول رائٹس کی بات ہو. تو ہم اگر پاکستان کو ہی دیکھیں، پوری دنیا کی شاید ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اپنے ملک کی بات کریں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے جو ایکول رائٹس کی جو بات ہو رہی ہے، کب تک آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں شاید اس تک ہم پہنچ سکیں گے، اور کیا بڑے چیلنجز اس کے لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ایکول رائٹس کی تو پاکستان میں خیر بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ آ جائیں. رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ خواتین جو ہے مردوں سے کچھ چھین کے جو ہے نا لے رہی ہے، لڑائی کر رہی ہیں اور ان سے چھین کے ان پہ ظلم کر کے خواتین لے رہی ہے حقوق. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں. خواتین کو جو ہے نا اسلام نے حقوق دیا ہوا ہے، آئین نے حقوق دیا ہے، ان حقوق کو خواتین کو پریکٹس کرنے کا موقع دینے کی بات ہے. اور مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتے ہیں یا مردوں کو کوئی اس مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، ان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کا حق ہے اور ان کو دینا ہے. اور جو آئین نے جو دین نے دیا ہے اس میں خواتین کو ایکسرسائز کرنے دینا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں کرنے دینا چاہیے. اس میں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے اس پہ موبلائزیشن اور شعور اور آگہی پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک شارٹ میسج آج کے دن کے حوالے سے. اچھا اوکے، بہت شکریہ آپ کا. یاسمین کریم صاحبہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہی، ہم نے بہت زیادہ اچھی گفتگو رہی، بہت مزہ آیا. آپ کے سارے ایکسپیرینس سے بھی بہت سارے لوگوں نے کچھ نہ کچھ آج کی جو ہماری ٹاک رہی اس سے ضرور سیکھا ہوگا. ہم تھینک یو سو مچ کریں گے اپنے تمام ناظرین کو. فہمیدہ برشا اور نگہت امان کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا. جاتے جاتے اتنا کہیں گے کہ اپنے رائٹس کے لیے تو آپ لڑتے ہی ہیں، بات کرتے ہی ہیں، خواتین کے رائٹس کے لیے بھی ضرور آواز اٹھائیں، ان کو آگے لے کر آئیں. اور جب آپ آگے لے کر آئیں گے تو آپ کے معاشرے کے لیے اچھے کام کریں گے اور یہ معاشرہ آگے بڑھے گا. اسی کے ساتھ نگہت امان اور فہمیدہ برشا اجازت چاہیں گی. پاکستان زندہ باد.